ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کچھ لاؤ، او بدل ہو، یا یہ قرآن رہنے دو، اس کے اندر حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو۔ جانتے ہیں کون کرتا ہے؟ آپ کو جڑ معلوم پڑ جائے گی، یہ شیعہ کرتے ہیں۔ اتنی ڈیرنگ کون سا مسلمان کرے گا کہ ارے بھائی وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال، اس کو جہنم کا ڈر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ وہاں ڈر اللہ کا نہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے، وہاں ڈر جہنم کا نہیں ہے تو اس لیے ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اللہ کے اختیارات امام کو دے دیے کہ کرو حلال اور حرام، کیوں؟ یہودی ہے وہ۔ جب وہ بولیں گے امام حسین یا امام حسن یا 12 امام، تو جب بھی وہ امام بولیں گے تو وہ اللہ سے بڑا ہوگا، کہ یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے پورے اختیارات حضرت علی کو دے دیے، اب علی نہیں ہے، اب علی نہیں ہے، علی اللہ ہے۔ اب تم بولو گے کہ یہ مسلمان کیسے پھر؟ تو اسی لیے تو علماء کیا بیوقوف ہے کہ علماء مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں ان کو۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا کے لائے۔ کفار و مشرکین جو معاندانہ سوالات ہمیشہ انبیاء کے سامنے پیش کرتے آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانے کے مشرکین نے پیش کیے، ان میں 2 سوال بہت عام تھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کرے۔ کیا مانگا انہوں نے؟ ہم کتاب مانگنے تیار ہیں، لیکن کتاب ہماری مانے، ہم جو چاہیں گے وہ قرآن بن کے اترے، ہم جو چاہیں گے اللہ ہماری خواہشات کے مطابق آیتیں اتارے۔ جیسے سورہ یونس میں ان کی یہ درخواست ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن جو لائے ہو نا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آؤ، او بدلہ، یا اس کو بدل دو۔ کیا مطلب؟ یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت سے منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لائے ہوئے احکام کو بدل دیجئے، بدل ہو، احکام بدل دو۔ شراب حرام ہے، حلال کر دو، زنا حرام ہے، حلال کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔ عذاب ہے نا، مشرکوں کو عذاب ہے، نہیں ایسا لکھو اس کے اندر تمہارے قرآن میں، مشرکوں کو جنت ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا، آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا، ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کچھ لاؤ، او بدل ہو، یا یہ قرآن رہنے دو، اس کے اندر حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو۔ جانتے ہیں کون کرتا ہے؟ آپ کو جڑ معلوم پڑ جائے گی، یہ شیعہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں امام صاحب بولے تو نماز پڑھانے والے، ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ بولے تو مسئلے مسائل کے امام، ہمارے یہاں امام المحدثین حضرت امام بخاری حدیث والے امام، بس اتنا ہے نا بڑے۔ جب وہ بولیں گے امام حسین یا امام حسن یا 12 امام یا امام سیدنا برہان الدین، ہم سیدہم بولتے ہیں اس کو، سیدنا نہیں ہو، اور ابھی کا جو ہے وہ بیٹا ہے وہ ہے سیدنا، کیا بولتے ہیں، سیدنا مفضل، کیا بولتے ہیں۔ تو جب بھی وہ امام بولیں گے تو وہ اللہ سے بڑا ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ اللہ چھٹی پر ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں پڑھاتا ہوں وہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بولتے ہیں ایک بار نہیں 1000 بار کہ اللہ نے پورے اختیارات حضرت علی کو دے دیے، تم چاہے تو حلال کو حرام کر سکتے ہو اور حرام کو حلال کر سکتے ہو۔ پھر اور اللہ حلول کر کے آ گئے علی میں، یعنی اللہ اتر کے آئے علی میں۔ اب علی نہیں ہے، اب علی نہیں ہے، علی اللہ ہے۔ اور تم وہ جو لکھنؤ کے مرثیہ خانوں کی تقریر اگر سنو گے، ہم کہاں کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے اور علی اللہ نہیں، اور علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور علی تو اللہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور کس دلیل سے کہیں گے کہ علی اللہ ہے؟ لیکن یہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی اللہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے۔ ایسا گھمائیں گے، ایسا گھمائیں گے، ایسا گھمائیں گے، اور اتفاق ایسا امتحان اللہ کا کہ رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا مندوں میں، سمجھ میں آیا؟ رحیم کسی کا نام نہیں ہو سکتا،
لیکن علی بندے کا بھی نام ہے اور علی اللہ کا بھی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ڈال دیا امتحان میں اللہ نے، بچو کیسے بچتے ہو۔ علی بندے کا بھی نام اور علی اللہ کا بھی نام۔ تو بس اتنا بتانا تھا کہ یہ وہ شقی بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کو چھٹی دے کر موجودہ امام کی جو اتنی پوجا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو مختار کل سمجھتے ہیں کہ یہ جب چاہے حلال کو حرام کر دے اور جب چاہے حرام، یہ ان کا مذہب ہے۔ کیا یہ؟ اب تم بولو گے کہ یہ مسلمان کیسے پھر؟ تو اسی لیے تو علماء کیا بیوقوف ہے کہ علماء مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں ان کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ اتنی ڈیرنگ کون سا مسلمان کرے گا کہ ارے بھائی وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال، اس کو جہنم کا ڈر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اور یہودیوں کے یہاں اسلام مٹانا، مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا، اور ان کو حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کے اختیارات اپنے امام کو دینا تاکہ ایمان بگڑے، یہ سب ان کے یہاں سب سے بڑا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہی دین یہودیت یہ صحیح تھا، یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ بعد میں آئے، انہوں نے ہمارے سارے دین کا کباڑہ کر دیا۔ تو وہ دین سمجھ کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہاں ڈر اللہ کا نہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے، وہاں ڈر جہنم کا نہیں ہے تو اس لیے ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اللہ کے اختیارات امام کو دے دیے کہ کرو حلال اور حرام، کیوں؟ یہودی ہے وہ۔ تو دشمن کیسے کیا دوستی کرے گا؟ تو یہ وہ سوچ ہے جو کفار مشرکین سے چلی۔ ائتی بقرآن غیر، یہ قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ جو بولے کہ مشرکین جنت میں جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ او بدل ہو، یا اس کو بدل دو۔ تو بدل ہو والا مذہب جو ہے وہ شیعہ کا مذہب، اور باقی جتنے خرافات ہیں دنیا میں، یہ ہے وہ ہے، یہ عقیدہ قبر کا، اس کا اس کا، یہ سب چیلے ہیں۔ امام کون ہیں ان کے؟ شیعہ۔ اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دیا، کسی نبی و رسول نے یہ اختیار نہیں، نبی و رسول کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ کوئی نشانی لائے، عذاب کی نشانی بھی نہیں لا سکتے، کوئی ایک آیت بھی نہیں اتار سکتے۔ آیت سے مراد کیا ہے؟ ایک دم مطلق۔ اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا، ہمارے رسول سے قرآنی آیات کے بدلنے کا مطالبہ بیجا اور غلط ہے، ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا۔ اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی اور رسول کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق وہ جو چاہیں معجزہ ظاہر کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔